مکی صورت ہے۔ قرآن کے مخاطب وہ مشرکین تھے جو اللہ کو خالق اور مالک ماننے کے باوجود بھی انہوں نے کتنے ہی شرک کے اڈے آباد کیے ہوئے تھے، مندروں کی شکل میں، آستانوں کی شکل میں، اور ادھر جا کے اپنی مشکل اور مصیبت میں ان کو پکارتے تھے، اور پھر اپنے چڑھاوے اپنی نظر لے کے ادھر جاتے تھے۔ ان کو بگڑی بنانے والا سمجھتے، سنوری بگاڑنے والا سمجھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک ہی آیت کے اندر ان کے شرک کی عمارت کو گرا کے رکھ دیا۔ فرمایا قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں، اور آپ کے ذریعے سوال قیامت تک آنے والی مشرک قوم سے ہے۔ سوال کیا ہے؟ ارائی تم نے دیکھا بھی ہے، کبھی غور بھی کیا ہے، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، اپنی مشکل میں، اپنی مصیبت میں، اپنی حاجت میں، اولاد لینے کے لیے، بیماری دور کرنے کے لیے جن کو تم پکارتے ہو، ماذا خلقوا من الارض، کیا زمین میں انہوں نے پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کوئی ایک خلیہ، کوئی ایک سیل، کوئی ایک جاندار یا بے جان چیز انہوں نے پیدا کی ہو؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں کوئی سیارہ، کوئی ستارہ بنانے میں ان کی شراکت ہو؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، بلکہ دوسری جگہ فرمایا وہ تو خود مخلوق ہے، وہ تو خود جس طرح تم پیدا ہوئے ہو اسی طرح وہ مخلوق ہے، اور مخلوق اپنے خالق کی محتاج ہے، اور جو محتاج ہے وہ کسی کی بگڑی کیا بنائے گا؟ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، عقلی دلیل نہیں تو چلو کوئی نقلی دلیل لے آؤ، کوئی کتاب جو اس سے پہلے آسمانی نازل ہوئی ہو، کوئی شرک کی دلیل اس میں ہو، او آثرۃ من العلم، یا کوئی علمی آثار ہو، کوئی پہلے نبیوں یا صالحین کا کوئی صحیفہ یا ان کا لٹریچر، اس میں کوئی شرک کی بات ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک لکھا انبیاء کی کتاب یا آسمانی کتاب تو دور کی بات ہے، کوئی دنیا کی تحقیق بھی ابھی تک یہ نہیں آئی کہ فلاں بزرگ نے کوئی سیارہ بنایا، فلاں دیوی نے کوئی ستارہ بنایا، یا فلاں نے کوئی پودا اگایا ہے، یا فلاں کا کوئی کائنات میں عمل دخل ہے۔ تو جب عقلی اور نقلی دلیل کوئی نہیں تو پھر ایک اللہ ہی کو پکارنا حق ہے۔ اللہ سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔